السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ اسپائرنٹس، میں آپ کو اپنے چینل سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس اسپائرنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو سی ایس ایس کا سلیبس ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپشنل سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کنفیوژن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ اس لحاظ سے جو ہے نا کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سے سبجیکٹ لینے چاہیے، ہمیں کون سے سبجیکٹ آپٹ کرنی چاہیے، کون سے آپٹ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو میں آج ان اسٹوڈنٹ کے بنا رہا ہوں جو مطلب سلیبس میں کنفیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کنفیوژن کی وجہ سے ان کی پریپریشن میں جو ہے نا مطلب خلل آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پریپریشن کمپلیٹ کر نہیں پاتے، اور اسی کنفیوژن میں جو ہے نا ان پہ ٹائم بھی گزر جاتا ہے، پھر وہ ایگزام سے رہ جاتے ہیں۔ تو آج آپ کے لیے میں بہت امپورٹنٹ ویڈیو بنا رہا ہوں اسی ٹاپک پہ کہ آپ نے کنفیوژن دور کرنے کی، تاکہ آپ لوگوں کے لیے سبجیکٹ سلیکشن میں بہت زیادہ آسانی ہو۔ لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، ٹھیک ہے، لائک دیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہر ایک اسٹوڈنٹ، ہر ایک اسپائرنٹ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں۔ تو یہ ہمارا سلیبس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 2016 کا اس کے بعد جو ہے نا مطلب وہی سلیبس آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سبجیکٹ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سارے کمپلیٹلی سبجیکٹ دیے گئے ہیں، جتنی بھی سبجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے یہاں پہ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آلموسٹ تقریباً اس میں جو گیون سبجیکٹ ہیں وہ تقریباً 53 سبجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، 53 سب کمپلسری آپشنل کے ساتھ ٹوٹل سبجیکٹ جو ہیں وہ 53 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، نیچے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا کمپلسری سبجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، 6 سبجیکٹ آپ کے کمپلسری ہیں۔ اس میں انگلش ایسے ہے، انگلش اسپیشل اینڈ کمپوزیشن ہے، جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی ہے، کرنٹ افیئر ہے، پاکستان افیئر ہے، اسلامک اسٹڈی اور کمپیریٹو اسٹڈی اور میجر ریلیجن فار نان مسلم۔ مطلب یہاں پہ جو نان مسلم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ اسلامیات کا سبجیکٹ نہیں ہے، ان کے لیے دوسرا سبجیکٹ کمپیریٹو اسٹڈی آف میجر ریلیجن فار نان مسلم کینڈیڈیٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے 600 کے سبجیکٹ ہو گئے۔ اب آتے ہیں آپشنل سبجیکٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سبجیکٹ سلیکشن میں بھی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مطلب ہم کون سا سبجیکٹ لیں، ہم کون سا سبجیکٹ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں جو ہے نا آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے جو گروپ ہے وہ ہے مطلب 200 کے مارکس کا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 11 نمبر سبجیکٹ اکاؤنٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوڈ 11 نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے اکنامکس ہے یہ بھی 200 کا ہے، کمپیوٹر سائنس ہے یہ بھی 200 کا ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل سائنس یہ بھی 200 کا ہے، انٹرنیشنل ریلیشن یہ بھی 200 کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ لوگوں کو 5 سبجیکٹ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے 200 کے۔ آپ لوگوں نے کرنا ہے کیا ہے، اس میں سے آپ لوگوں نے ایک سبجیکٹ لینا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک گروپ میں آپ لوگوں نے ایک سبجیکٹ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک گروپ میں جو نا مطلب اب یہ گروپ 1 ہے، اس میں آپ 2 سبجیکٹ نہیں لے سکتے، صرف آپ لوگ ایک ہی سبجیکٹ آپٹ کریں گے، چاہے وہ 100 کا ہو چاہے 200 کا ہو۔ 200 کا آپٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے 2 پیپر کور ہوں گے، 100 کا آپٹ کریں گے تو آپ لوگوں کا 1 پیپر کور ہوگا۔ تو یہاں پہ گروپ 1 میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 5 سبجیکٹ گیون، ٹھیک ہے، پانچوں سبجیکٹ ہیں 200 کے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ہر ایک گروپ سے آپ لوگوں نے ایک سبجیکٹ لینا ہے، چاہے وہ 200 کا ہو چاہے 100 کا ہو، لیکن ایک سبجیکٹ لینا ہے۔ تو اس میں کنفیوژن کیا ہے، کنفیوژن یہ لوگ یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے جو نا فار ایگزامپل میں آپٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پولیٹیکل سائنس کو، ٹھیک ہے۔ اب میری جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹ، مطلب میں نے بی اے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے پولیٹیکل سائنس میں، تو میں اور سبجیکٹ کی طرف کیوں جاؤں جب آپ کا بیک گراؤنڈ ہی جو نا اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ۔ اس میں پلس پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ مطلب اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن زیادہ ہوگی، جس سبجیکٹ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب اگر میرا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل سائنس کا ہے اور میں آپٹ اکنامکس کروں تو یہ تو مطلب سراسر وہ بات ہوگی کہ مجھے تو اس سبجیکٹ کے بارے میں A to Z کا بھی نہیں پتہ۔ اگر میں اکنامکس آپٹ کروں گا تو میں پولیٹیکل سائنس کو آپٹ کیوں نہ کروں؟ کیوں؟ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ لوگوں نے ایگزام نہیں دینا، آپ نے ایگزام دینا ہے، آپ نے اپیئر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تو اس طرح کر لیں کہ مطلب جو سبجیکٹ آپ آپٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اس کا سلیبس دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس سبجیکٹ کا جو مطلب گائیڈ لائنس دی گئی اس کے بارے میں جو مطلب جتنے بھی اس کے اندر ٹاپکس ہیں، آپ اس سبجیکٹ کی سلیبس کو ایک بار اسٹڈی تو کر لینا، اس کے بعد آپ سبجیکٹ کو سلیکٹ کر لیں۔ آپ سلیبس کو اچھی طرح ریڈ کر لیں، اس میں جو جتنے گیون ٹاپکس ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی کنفیوژن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو کہ مطلب وہ آپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو جن کا مطلب پولیٹیکل سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے پولیٹیکل سائنس کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے یا انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے، تو وہ انٹرنیشنل ریلیشن کو آپٹ کریں یا پولیٹیکل سائنس کو آپٹ کر دیں۔ اگر آپ کا سائنس بیک گراؤنڈ ہے، مطلب آپ نے MCS کیا ہوا ہے، ٹھیک، کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے، یا آپ نے MBA کیا ہوا ہے، تو آپ پھر اکاؤنٹنگ ایڈیٹنگ کے بارے میں جائیں، ٹھیک ہے، آپ پھر پولیٹیکل سائنس کو آپٹ نہ کریں۔ ہاں، جن کا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سائنس وہ کمپیوٹر سائنس کو آپٹ کر دیں، آپ اس کا سلیبس ریڈ کر لیں،
ٹھیک ہے، اس کے جو گیون ٹاپکس ہے وہ دیکھ لیں، تو آپ کی بہت ساری کنفیوژن یہاں پہ دور ہو جاتی ہے. تو فارم میں آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنا ہے، آپ لوگوں نے ایک گروپ میں سے ایک سبجیکٹ لینا ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک گروپ میں سے آپ نے ایک سبجیکٹ، چاہے وہ 100 کا ہو چاہے 200 کو، آپ لوگوں نے صرف ایک سبجیکٹ کو آپٹ کرنا ہے. اس طرح اگر ہم گروپ 2 میں چلے جائیں، گروپ 2 میں میجر جو ہے نا وہ سائنس سبجیکٹ ہیں، وہ فزکس ہیں، کیمسٹری ہے، اپلائیڈ میتھمیٹکس ہیں، پیور میتھمیٹکس ہیں، یہاں پہ اسٹیٹسٹک ہے، جیولوجی ہے. اب اگر جنہوں نے مطلب ایم اے سی کیا ہوا، ایم ایس کیا ہوا فزکس میں، وہ تو فزکس کو آپٹ کر لیں. جنہوں نے ایم اے سی یا ایم ایس کیا ہوا کیمسٹری میں، وہ کیمسٹری کو آپٹ کر لیں. اب یہاں پہ دیکھو 2 سبجیکٹ 200 کے ہیں اور ایک سبجیکٹ، یہ باقی جو 4 سبجیکٹ ہیں 100 کے ہیں. اگر آپ اس گروپ میں سے فزکس لیتے ہیں تو آپ کے 2 پیپر کور ہو جاتے ہیں. اگر آپ پیور میتھمیٹکس لیتے ہیں یا اسٹیٹسٹک لیتے ہیں یا جیولوجی لیتے ہیں، آپ کا ایک پیپر کور ہوگا. لیکن آپ اس گروپ میں سے ایک سبجیکٹ لیں گے، یا فزکس لیں گے یا کیمسٹری یا اپلائیڈ میتھمیٹکس یا پیور میتھمیٹکس یا اسٹیٹسٹک یا جیولوجی، آپ ہر گروپ میں سے صرف ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کریں گے. یہ یاد رکھیں کہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہر ایک گروپ میں سے صرف ایک سبجیکٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گروپ 3 کے بارے میں، ٹھیک ہے، جس میں بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، گورننس اینڈ پبلک پالیسیز ہے، ٹاؤن پلاننگ، اربن مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے سبجیکٹ 100 مارکس کے ہیں. تو آپ لوگوں کا ایک پیپر یہاں پہ کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پبلک ایڈ لیتے ہیں، بزنس ایڈ لیتے ہیں، گورننس اینڈ پبلک پالیسیز لیتے ہیں، تو آپ لوگ اپنی کوالیفیکیشن کو دیکھیں، آپ اپنی نالج کو دیکھیں کہ آپ کے پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں آپ کا کتنا ایکسپوجر ہے، آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں. آپ اس کی سلیبس کو ریڈ کر لیں، اس کے آؤٹ لائنس کو دیکھ لیں، تبھی آپ جو ہے نا سبجیکٹ کو آپٹ کر پائیں گے. یہ میں ہر ایک اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں، ہر ایک ایکسپائرنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ کے مطلب موسٹلی جو سی ایس ایس کے فارمز اکتوبر میں 31 اکتوبر تک ان کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے. 1 اکتوبر سے فارم سبمٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، فارم سبمٹ کرنے ہوتے ہیں، 31 اکتوبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے. تو آپ ایک 2-3 مہینے پہلے، 3-4 مہینے پہلے ہی جو ہے نا اسٹڈی اسٹارٹ کر لیں فارم سبمٹ کا. آپ سلیبس پہ فوکس کریں، مینلی جو آپ کا فوکس ہوگا سلیبس پہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا بھی پیپر ہوگا آپ کے سلیبس سے آتا ہے. اس سلیبس کے ساتھ آپ لوگ پاس جو لاسٹ 10 ایئرس کے پیپر ہے اس کو ریڈ کر لیں، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. جو سبجیکٹ آپ نے آپٹ کرنا ہے کہ ہاں میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن لینا ہے، میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن، آپ اس کے 10 سال کے پیپر نکال لیں، اس کو سالو کریں، اس کا میتھڈ سمجھیں، کس ٹائپ کے کوشچن آتے ہیں، کہاں کون کون سے ایریا کو ہٹ کر رہے ہیں. سلیبس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر لیں کہ ہاں یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے یا ریپیٹڈ ہے، آپ اس پہ زیادہ فوکس کریں. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے سی ایس ایس کے آپشنل سبجیکٹ کو کور کرنے کی. اس طرح سیم کمپلسری بھی ہے، کمپلسری کے پاس پیپر آپ دیکھ لیں، ان کا سلیبس آپ اسٹڈی کر لیں. ان کے لیے آپ نیٹ سے سرچ کریں، یوٹیوب پہ بہت اچھی اچھی چینلز ہیں، آپ ان سے جو ہے نا فائدہ لے سکتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہے نا لاک ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز مطلب اکیڈمیز، کالج، اسکول سب کچھ بند ہے. تو آپ کے لیے یوٹیوب ایک بہت بیسٹ سورس ہے. بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو اسٹڈی سے ریلیٹڈ بہت اچھے اچھے ٹاپکس آپ لوگوں کے لیے کرا رہے ہیں، فری میں کرا رہے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. اس کے علاوہ جو ہے نا اگر گروپ نمبر 4 کی طرف چلے جائیں تو اس میں ہسٹری آف پاکستان ان انڈیا، اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، برٹش ہسٹری، یورپین ہسٹری، ہسٹری آف یو ایس اے. آپ ان میں سے بھی ایک سبجیکٹ آپٹ کر سکتے ہیں، چاہے آپ ہسٹری آف پاکستان ان انڈیا لیں یا ہسٹری آف یو ایس اے لیں یا برٹش ہسٹری، یورپین ہسٹری لیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں آپ لوگ جب ایک دفعہ آپ لوگ سبجیکٹ لے لیتے ہیں، فارم سبمٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ سبجیکٹ چینج نہیں ہوتے، آپ لوگوں نے اسی سبجیکٹ میں پھر ایگزام دینا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ آپ جو سبجیکٹ آپٹ کر لیتے ہیں، فارم میں سبجیکٹ سلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ سبجیکٹ چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ سبجیکٹ سلیکٹ کر لیے، اس کے بعد آپ چینج نہیں کر سکتے. تو پلیز اس بات کا ذرا خیال رکھیے کہ آپ وہ سبجیکٹ لیں جس کے بارے میں آپ کو نالج ہو، جس کے بارے میں آپ جو ہے نا پتہ ہو اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب ایک اور گروپ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، گروپ نمبر 5، جس میں جینڈر اسٹڈی، انوائرمنٹل سائنس، ایگریکلچر اینڈ فارسٹری ہے، باٹنی ہے، زولوجی، انگلش لٹریچر ہے، اردو لٹریچر ہے. تو یہاں پہ جو نا اگر آپ جنرل اسٹڈیز آپٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ صرف ایک سبجیکٹ کریں گے. انوائرمنٹل سائنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف انوائرمنٹل سائنس کریں گے. ایگریکلچر اینڈ فارسٹری کریں تو آپ ایگریکلچر اینڈ فارسٹری کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا جو 6 نمبر گروپ ہے وہ لا سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، میں یہی اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ جن کا لا بیک گراؤنڈ نہیں ہو، جن کو لا کے متعلق پتہ نہ ہو، تو ان کو لا کے سبجیکٹ نہیں لینے چاہیے، کیونکہ اس میں ایسی ٹرمینالوجی، ایسے باتیں ہوتی ہیں جن کو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. جنہوں نے LLB کیا ہوتا ہے تو ان اسٹوڈنٹس کو بہت اچھی طرح پتہ ان ٹرمینالوجیز کے بارے میں، سبجیکٹ کے بارے میں.
تو جن کا لا کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں تو آپ اس گروپ کو اسکپ کر دیں، اس کو اوائڈ کر دیں، اس کو نہ لیں. ہاں جن کا LLB ہے ٹھیک ہے وہ اس گروپ کو بہتر، ان کا کمانڈ بھی ہوتا ہے ان سبجیکٹ پہ تو ان کو لینا چاہیے. اس کے بعد جو لاسٹ گروپ ہے گروپ نمبر 7، اس میں جرنلزم، ماس کمیونیکیشن، سائیکالوجی، جغرافی، سوشیالوجی، انتھروپولوجی، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، پرشین، عربک. اس میں موسٹلی جو نا وہ لینگویج والے سبجیکٹ ہیں. ہاں اگر کسی کو لینگویج اچھی آتی ہے تو وہ پنجابی کو آپٹ کر لے، سندھی، پشتو، بلوچی، پرشین، عربک. اگر لینگویج اچھی ہے، ان کو سبجیکٹ کے بارے میں پتہ ہے، ان کے بیک گراؤنڈ ہے تو وہ ان سبجیکٹ کو آپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بہت اچھے اچھے سبجیکٹ جیسے جرنلزم، ماس کمیونیکیشن ہو گئے، سائیکالوجی ہو گئی، جیوگرافی ہو گئی، سوشیالوجی ہو گئی، انتھروپولوجی ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھے سبجیکٹ ہے، یہ گروپ بہت اچھا گروپ ہے. لیکن آپ اس میں صرف ان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 گروپ نمبر 7 میں آپ کو 11 سبجیکٹ دیے گئے. 11 سبجیکٹ میں آپ نے صرف ایک سبجیکٹ کو آپٹ کرنا ہے، ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر جس گروپ میں سبجیکٹ زیادہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ یہاں سے 2 3 لے سکتے، نہیں. آپ کا اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا. بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ غلطی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے فارم سبمٹ کیا تھا، ہمارا فارم کیوں ریجیکٹ، کیوں. انہی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو وہ جو نا وہ اگنور کرتے ہیں. آپ انہی چھوٹی غلطیوں کو اگر آپ اگنور کریں گے تو آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہوگا، آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے، پھر آپ کو 1 یا 2 سال ویٹ کرنا پڑے گا. تو پلیز آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ سبجیکٹ ہر ایک گروپ میں سے آپ نے صرف ایک سبجیکٹ لینا ہے. اور آپشن جو ہوتے ہیں وہ 600 کے ہیں. ٹھیک ہے. 600 آپ نے پورے کرنے. اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں کہ میں نے جب فارم سبمٹ کیا تو میں نے کون کون سے سبجیکٹ آپٹ کیے تھے اور بہت اچھے سبجیکٹ تھے. میں نے گروپ 1 میں سے پولیٹیکل سائنس لیا تھا، بہت اچھا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر پولیٹیکل سائنس کو آپ لوگ آپٹ کرتے ہیں تو آپ کا پاک افیئر، کرنٹ افیئر بھی جو نا آپ لوگوں کا کور ہو جاتا ہے. تو یہ بہت اچھا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. پولیٹیکل سائنس. اس کے علاوہ میں نے گروپ 2 کو چھوڑ دیا تھا، اس میں نے کوئی سبجیکٹ نہیں لیا تھا. پھر جو گروپ نمبر 3 اس میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن آپٹ کیا تھا، یہ بہت اچھا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی جو نا کیونکہ یہ جو پولیٹیکل سائنس کا سب فیلڈ پبلک ایڈمنسٹریشن ہے تو پولیٹیکل سائنس کے ساتھ آپ لوگوں کی پبلک ایڈمنسٹریشن بھی کور ہو جاتی ہے. تو بہت اچھا سبجیکٹ ہے، آپ لوگوں کو ضرور آپٹ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہسٹری کا جائے تو ہسٹری میں نے ہسٹری آف USA لیا تھا. ہسٹری آف USA لیا تھا. ہسٹری آف USA لینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کرنٹ افیئر کی بہت سارے ٹاپک آپ کے ہسٹری آف USA سے کور ہو جاتے ہیں. کیونکہ USA جو نا سپر پاور ہے تو موسٹلی جتنے بھی کرنٹ افیئر کے ایشوز ہوتے ہیں وہ موسٹلی USA کے ارد گرد ہی جو نا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہسٹری آف USA آپ لوگ جو نا آپٹ کر لیں. اگر آپ کو ہسٹری آف پاکستان ان انڈیا آپٹ کریں تو وہ بھی اچھا سبجیکٹ ہے. اس کے ساتھ آپ کا پاکستان افیئر بھی کور ہو جاتا ہے، یہ بھی اچھا سبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو گروپ نمبر 5 ہے اس میں نے جینڈر اسٹڈی آپٹ کیا تھا. جینڈر اسٹڈی بہت اچھا سبجیکٹ ہے. اگر کوئی انوائرمنٹل سائنس کرنا چاہتے تو انوائرمنٹل سائنس کر لے، ایگریکلچر فارسٹری کرنا چاہے تو ایگریکلچر فارسٹری کرنا چاہے. اب مجھ سے ایک اسپیرنٹ نے پوچھا تھا کہ میرا بیک گراؤنڈ MSc زولوجی ہے تو وہ کہہ رہے کہ میں جینڈر اسٹڈی آپٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان کو بتایا کہ آپ جو نا پہلے سلیبس کو ریڈ کر لیں، اس کے زولوجی کے آؤٹ لائنس کو دیکھ لیں. اگر آپ کو یہ سبجیکٹ آپ کو آپ نے پڑھا ہوا اس کے بارے میں آپ کو ٹاپکس ہے تو آپ زولوجی کو آپٹ کریں. آپ کیوں جینڈر اسٹڈی کی طرف جا رہے ہیں؟ ہاں اگر وہ مشکل نہیں ہوتا تو آپ جینڈر اسٹڈی کی طرف چلے جائیں، انوائرمنٹل سائنس کی طرف چلے جائیں. تو یہاں پہ میں نے آپٹ کیا تھا جینڈر اسٹڈی کو. پھر جو لا والا گروپ یہ میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ LLB یا میں نے لا سے ریلیٹڈ مجھے پتہ نہیں تو یہ گروپ میں نے اسکپ کر دیا تھا. اس کے علاوہ جو دوسرا گروپ ہے جو لاسٹ گروپ ہے اس میں میں نے سوشیالوجی کو آپٹ کیا تھا. 5 سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ہو گیا 200 کی، ہسٹری آف USA ہو گیا 300 کا، پبلک ایڈمنسٹریشن ہو گیا 400 کا، اور ہسٹری آف USA ہو گیا 500 کا. اور یہ لاسٹ سبجیکٹ جو میں نے آپٹ کیا تھا وہ سوشیالوجی کو میں نے آپٹ کیا تھا. تو یہ 600 کے میرے سبجیکٹ تھے اور الحمدللہ میرا فارم بھی سلیکٹ ہو گیا، ریجیکٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ میں نے سبجیکٹ سلیکشن صحیح طریقے سے کی تھی. پھر انشاءاللہ جب میں آپ کو فارم سبمٹ کا طریقہ بھی بتاؤں گی، آپ نے فارم کیسے سبمٹ کرنا ہے اس کا میں پورا میتھڈ آپ کو بتاؤں گا. اب یہاں پہ ہم صرف ایک سبجیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ پولیٹیکل سائنس ہے. ٹھیک ہے. پولیٹیکل سائنس میں آپ کو کراتا ہوں. ٹھیک ہے. پولیٹیکل سائنس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے سبجیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تو موسٹلی اسٹوڈنٹ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا پولیٹیکل سائنس کو آپٹ کریں. پولیٹیکل سائنس بہت اچھا سبجیکٹ ہے. تو آئیے پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ کے کورس آؤٹ لائن کو دیکھتے ہیں، سلیبس کو دیکھتے ہیں، اس میں کون کون سے ٹاپکس آپ کو لوگوں کو دیے گئے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پولیٹیکل سائنس ہے. پولیٹیکل سائنس کا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیپر 1 ہے. ٹھیک ہے.
پیپر 1 میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ ہے، جس میں پلیٹو، ایرسٹوٹل، میچیلوی، مونٹیسکیو، ہابس، لاکے، روسف، کانٹ، ٹھیک ہے، مل، بینتھم، ہیگل، مارکس، لینن، ماؤ، ٹھیک ہے. یہ سارے جتنے بھی مطلب ان کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان میں جو نا مطلب آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے نہیں آتے ہیں، ان میں سے جو امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ آتے ہیں موسٹلی جو نا اس میں سے آپ لوگوں کا 10 نمبر کا کویسچن آئے گا. ٹھیک ہے، 10 نمبر کا 20 مارکس کا آپ لوگوں کا ایک کویسچن آئے گا اس سے. ٹھیک ہے، 20 مارکس کا کویسچن، اس میں آپ لوگوں سے MCQs بھی آ سکتے ہیں. اگر ہم مسلم پولیٹیکل تھاٹ کی طرف دیکھ لیں تو اس میں الفارابی، الماوردی، ابن رشد، امام غزالی، ٹھیک ہے، نظام الملک طوسی، ٹھیک ہے، ابن خلدون، شاہ ولی اللہ، علامہ محمد اقبال، جمال الدین افغانی اینڈ راشد رضا. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جو ہے نا آپ لوگوں کا کویسچن آئے گا. ٹھیک ہے، تو ان میں سے بھی آپ لوگ پیپر جو آپ لوگوں کے پیپر ہیں آپ اس کو اسٹڈی کر لیں. جو پاسٹ 10 ایئرس کے پیپر ہے آپ لوگ اس کو اسٹڈی کی، کون سا پیپر، کون سا کویسچن بار بار آ رہا ہے، کون سا کویسچن امپورٹنٹ ہے. ان میں سے ضرور 1-2 کویسچن ایسے ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں. تو آپ لوگ پیپر کو بھی سلیبس کے ساتھ آپ لوگ جو آپ لوگ کے 10 ایئرس کے لاسٹ پیپر ہوتے ہیں 10، ان کو بھی آپ ضرور اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے آپ کو بہت آئیڈیا بھی ملتا ہے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہی کور ہو جاتے ہیں. تو یہ پارٹ 2 ہے پیپر 1 کا. ٹھیک ہے، اس میں اسٹیٹ سسٹم ہے، پولیٹیکل کنسیپٹ ہے، کمپیریٹیو پالیٹکس ہے، پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اینڈ رول آف گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، فارمز آف گورنمنٹ ہے، اور اس میں پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں. یہ آپ لوگ سارا سلیبس میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ کا آئیڈیا ہو جائے. اس کے بعد جو ہے نا وہ لوکل سیلف گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا پیپر 1 ہے. اب اس کے بعد پیپر 2 ہے. ٹھیک ہے، اس کا پارٹ 1 ہے، کمپیریٹیو انالیٹیکل اسٹڈی آف دی پولیٹیکل سسٹم. اس پولیٹیکل سسٹم آف USA، UK، فرانس اینڈ جرمنی. صرف آپ لوگوں نے اس کا پولیٹیکل سسٹم اسٹڈی کیا، مطلب وہاں پہ جو ہے نا پرائم منسٹر کے پاس کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں پارٹی سسٹم کیا ہے، وہاں مطلب ان کا پارلیمنٹ کیسے چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا آپ لوگوں نے وہاں اسٹڈی کر، ان کے آئین کے بارے میں آپ لوگوں نے، ان کا کانسٹیٹیوشن کے بارے میں آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہے. پھر گلوبل اینڈ ریجنل انٹیگریشن ہے، یہ آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہے. پھر اس کا پارٹ بھی ہے کمپیریٹیو انالیٹیکل اسٹڈی آف پولیٹیکل سسٹم ہے، پولیٹیکل موومنٹ ان انڈیا، کولونیل پیریڈ، گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان. اب یہ پاکستان افیئر کا یہاں سے حصہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اس کو آپٹ کرتے ہیں تو پاک افیئر کا آپ لوگوں کا بہت سارا حصہ، یہ سارا پاک افیئر ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اس کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشن کو آپٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ پولیٹیکل سائنس کو آپٹ کرتے ہیں تو ان کا مطلب انٹرنیشنل ریلیشن کا بھی بارے میں بہت ساری چیزیں ان کو پتہ چل جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایک ٹاپک انٹرنیشنل ریلیشن کا بھی ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، یہ پیپر ہے کمپلیٹلی. تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا پولیٹیکل سائنس کے بارے میں کمپلیٹلی ڈیٹیل میں شیئر کیا، اور سبجیکٹ سلیکشن میں جو کنفیوژن تھی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا. تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کی کنفیوژن بہت زیادہ دور ہو گئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے نالج ضرور ملا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کا فارم ریجیکٹ نہیں ہوگا. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سبجیکٹ سلیکشن میں کنفیوز نہیں ہوں گے. تو اس ویڈیو کو جو ہے نا ہر ایک اسٹوڈنٹ، ہر ایک ایکسپائرنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی کنفیوژن بھی دور ہو اور ان کو جو ہے نا فارم سبمٹ کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.